بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. گاؤں سے واپس آنے کے بعد وہ کچھ دن اپنے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلہ میں کافی مصروف رہا اور کل بھی اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے اور علیان کو کراچی جانا تھا جہاں ان کا 2 دن کا سٹے تھا. اسی لحاظ سے وہ دونوں کل نکلنے کے لیے اپنی اپنی ضروری چیزوں کی پیکنگ کر رہے تھے. علیان کے موبائل پر کال آنے لگی جسے دیکھتے ہی وہ زارون جو اسی کے کمرے میں موجود تھا کو 2 منٹ رکنے کا بولتے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کرتے اپنے کمرے میں بنی بالکونی میں چلا گیا. یہ تو گیا کام سے. زارون نے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کس کی کال ہے. تبھی اس کی پشت کو دیکھتے اس نے خود کلامی کی اور بیڈ پر پڑے کپڑوں اور چیزوں کو دیکھنے خود ہی اٹھا کے بیگ میں رکھنے لگا تاکہ علیان جیسے ہی فارغ ہو وہ 2 لوگ کھانا کھا کر سو جائیں. نور نے واش روم میں آتے ہی سب سے پہلے آرجے کو کال کی تاکہ اسے سب بتا کر مدد کے لیے کہہ سکے، پر پہلے تو آرجے نے کال لیٹ ریسیو کی اور دوسرا ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ سحر نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتے اسے جلدی کرنے کا کہا تو گھبراہٹ کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا. اللہ! اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے موبائل کی ٹوٹی ہوئی اسکرین کو دیکھا جس پر اس نے حارث کو کتنی بار کہنے کے باوجود بھی پروٹیکٹر نہیں لگوایا تھا. نور کیا ہوا اور یہ کیا گرا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سحر جو دروازے سے واپس پلٹنے لگی تھی اندر سے آنے والی آواز پر چون کر پوچھنے لگی. جی آپی سب ٹھیک ہے، وہ شیمپو کی بوتل گر گئی تھی. خود کو سنبھالتے اس نے جواب دیا اور موبائل اٹھاتے آن کرنے کی کوشش کی پر آج قسمت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھی. بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب موبائل آن نہ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے اور اوپر سے سحر جو بار بار اسے جلدی کرنے کا بول رہی تھی. تب ہی اس نے اس شخص کو کبھی خوش نہ رہنے کی بددعا دیتے کانپتے ہاتھوں سے منہ ہاتھ دھوتے اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتے تاکہ اس کی سرخی کم ہو سکے اور چینج کرتے باہر آ گئی جہاں سحر اب اس کی جیولری اور چوڑیاں وغیرہ سیٹ کر رہی تھی. اتنا ٹائم لگا دیا تم نے اور یہ کیا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ جی آپی کچھ نہیں، بس امی یاد آ رہی ہیں. نور نے اپنے اندر کی بے بسی کو گھٹن میں بدلتا دے کر کہا اور سحر کے ساتھ لگتے رونے لگی. نور پلیز صبر کرو اور یہ رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ خوشی کا ہے، اس لیے اس وقت رو کر خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے تم یہ سمجھو کہ پھپھو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں. سحر نے اسے سمجھاتے ٹیشو پیپر تھمایا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے اس سے موبائل لینے کا سوچا پر پھر اپنے خیال کو رد کرتے خاموشی سے آنے والے وقت کے ٹل جانے کے دعائیں کرنے لگی. کر آئے بات. زارون جو اس کی پیکنگ کرنے کے بعد اپنے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کرتے اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا اور اب ٹیبل پر برتن لگاتے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگا جو اسپات میں سر ہلاتے چیر پیچھے کرتے بیٹھ چکا تھا. ہاں بات کیا کرنی تھی؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر غائب ہو گئی ہے میڈم، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بات کی بجائے اس کی 2 بار کال یا میسج کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کچھ بتائے تو میں باہر آؤں، پر لگتا ہے مجھے انتظار پہ لگا کر خود سو گئی. اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے زارون کو بتایا تو وہ علیان کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بنا کہکا لگا کر ہنسنے لگا. ہنس لو بچے، ابھی تمہارے دن ہنسنے کے ہیں، بہت جلد تمہیں بھی رلانے والی آنے والی ہے. علیان نے اسے اپنی حالت سے لطف اندوز ہوتا دیکھا. زارون نے سیریس ہونے کی کوشش کی مگر ناکام ہوتے پھر سے مسکرانے لگا. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کسے رلاتا ہے، میں یا وہ. اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے اس نے علیان کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے تیوری چڑھائی. مطلب تم ابھی بھی اس معصوم کو رلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ چمچہ پلیٹ میں رکھتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، پر وہ خود ہی رونا چاہے تو اس میں میرا کیا قصور؟
اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے جتنے پرسکون انداز میں کہا، علیان کا دل اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو جسے وہ اپنا دوست کہتا تھا تھپڑ لگانے کا کیا۔ ایک بات کا جواب دینا پسند کریں گے آپ مسٹر زارون علی؟ ہاتھ باندھتے علیان نے تنزیہ اس کا نام اب اتنے احترام سے لیا۔ جی پوچھیں۔ زارون نے ہاتھ روکتے اس کے انداز میں جواب دی۔ آپ کی نور کے ساتھ، میرا مطلب میری بہن کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے یا آپ کو شوق ہے کسی کی بھی زندگی برباد کرنے کا؟ نور کے نام پر زارون کے گھورنے پر علیان نے بہن کا لفظ استعمال کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ اس کے کزن جنید سے بچایا ہے، جو نہ صرف ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی امی حضور نور کے پیار میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والی دولت کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ باقی رہی بات میرے طریقے کی تو وہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اس وقت میری سمجھ میں بس یہی بات آئی اور میں نے کر لی، اور جو کام کر لیا اب اس پر پچھتانا کیا؟ کندھے اچکاتے اس نے علیان کو تفصیل سے بتایا، جس پر نہ صرف اسے حیرت ہوئی بلکہ نور کی کسی اور سے شادی کا سنتے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، جسے زارون کی نظر سے بچانے کے لیے اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے پانی کا گھونٹ بھرا۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھ کر زارون نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس کھانا کھاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ علیان نے کچھ سوچتے ہوئے زارون سے کہا تو اس نے پرواہ کیے بغیر پھر سے کھانا شروع کیا۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں حامی بری نکاح کی؟ اور یہ خالو کو کیا جلدی پڑ گئی جو آج ہی نکاح کرنے کا کہہ دیا؟ جنید نے نکاح کی خبر ملتے ہی پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے سوال کیا۔ یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتا، پر کہہ رہے تھے کہ کل مہندی کا فنکشن ساتھ ہے تو میں اپنی بیٹی کو ایسے جنید کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، اس لیے آج نکاح کر دیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا حق رکھ سکے۔ خالدہ بیگم جو سکندر صاحب کی بات پر نہ ان کو منع کر سکتی اور نہ ہی جنید کی ضد کی وجہ سے اسے کچھ بتا رہی تھی، بالآخر گھر سے نکلنے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے سلیم صاحب کے زور دینے پر جنید کو بتایا، جو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ سارا اور حارث کے نکاح میں جا رہے تھے۔ تو نہ بٹھائیں اپنی بیٹی کو میرے ساتھ، اور میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ جنید نے صوفے پر بیٹھتے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو کیا کرو گے؟ ہماری عزت اچھالو گے یا پھر اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرو گے جو پچھلے 10 سال سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہے؟ سلیم صاحب نے اسے شرم دلانی چاہی جو تب سے خاموش تھے۔ تو ابو، میں نے نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کو میرے نام کر دے، یا یہ سب آپ لوگوں کا فیصلہ تھا؟ اور میں نے تب بھی آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جنید نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا فیصلہ، جس کا بھی تھا، پر اب تمہیں ہماری عزت رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد بے شک تم نور کو ہمارے پاس چھوڑ کر دوسری شادی کر لینا۔ خالدہ بیگم نے اس کی بات سنتے دو ٹوک بات کی تو جنید کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب نے بھی ان کی طرف افسوس سے دیکھا، جن کا نور کے ساتھ خونی رشتہ تھا، پر دولت کے لالچ نے وہ جیسے ان کا خون ہی سفید کر دیا ہو۔ اس وقت بھی تو میں آپ لوگوں کے پاس اسے چھوڑ کر اس کی زندگی تباہ کروں گا نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی خالو کو سب بتا دیں تاکہ وہ نور کی کسی اور جگہ شادی کر دے۔ جنید نے خالدہ بیگم کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب کو بھی سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو میں سکندر کو انکار کر دیتا ہوں۔ سلیم صاحب کو جنید کی ضد اور خالدہ بیگم کی باتیں سن کر یہی ٹھیک لگا۔ خبردار، اگر آپ نے یا جنید نے انکار کیا تو آپ دونوں میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ خالدہ بیگم نے کہنے کے ساتھ ساتھ عملی مظاہرے کے لیے دراز میں رکھی نیند کی گولیوں کی شیشی اٹھائی اور ڈھکن کھولتے کھانے لگی کہ جنید کے نے آگے بڑھتے جلدی سے شیشی ان کے ہاتھ سے پکڑی۔ امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ شیشی ایک طرف پھینکتے جنید زور سے چیخا۔ مر جانے دو مجھے، اپنی بے عزتی اور ذلت سے تو یہی بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں۔ اس سے بھی اونچی آواز میں چیختے خالدہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے رونے لگی۔ تو جنید نے بے بسی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا جو اب خاموش کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، پر نکاح کے بعد میرا نور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
ان دونوں کی طرف ایک نظر ڈالتے وہ ہتھیار ڈالتے کمرے سے باہر نکلا تو خالدہ بیگم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے جو بس صرف ڈرامہ تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جنید کی بات مان لینی چاہیے، ایسے کسی کی بچی کی زندگی تباہ کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ سلیم صاحب جن کی کبھی بھی اس گھر میں نہیں چلی تھی نے ایک بار پھر سے خالدہ بیگم کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ ہاں آپ تو چاہتے ہیں یہ ہے کہ میں ساری زندگی آسائشوں کو ترستے ہوئے گزار دوں۔ پہلے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، سوچا بڑا بیٹا ہوگا تو شاید زندگی میں سکون آ جائے گا، پر بیٹے نے بھی بڑے ہوتے کوئی خاص میری امیدیں پوری نہیں کی، اور اب آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر آئی دولت ٹھکرا دوں، وہ بھی اس نالائق کے پیچھے لگ کر۔ اور آپ نکاح ہو لینے دیں، نور گھر آ جائے گی تو اس کا دماغ بھی خود سیٹ ہو جائے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتے انہوں نے سلیم صاحب کو تانا دینے کے ساتھ ساتھ مطمئن کیا تو نسرین ملازمہ کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے مزید بحث کرنے کی بجائے دل سے نور کے حق میں دعا کی۔ سحر نے نور کا ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جیولری اور چوڑیاں پہنائی اور اب بالوں کو باندھتے کچھ لٹیں باہر نکالتے ڈارک ریڈ کلر کا دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے سحر نے اس کے سوگوار چہرے کو دیکھتے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا نظر اتاری تو نور نے نظریں اٹھا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو نا؟ سحر نے اسے نظر اٹھتے خود میں گمسم دے کر پوچھا۔ جی۔ نظریں جھکاتے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی خوبصورتی کی طرح اپنی قسمت کے اچھے ہونے کی آرزو کی جو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک خراب ہی تھی۔ جنید بھائی لوگ آگے ہیں، پھپھا کہہ رہے ہیں جلدی سے نور آپی کو تیار کر کے باہر لے آئیں۔ سمرا سحر کی چھوٹی بہن نے کمرے میں آتے ہی اسکندر صاحب کا پیغام دیا تو نور کو اپنا دل نکل کر حلق تک آتا محسوس ہوا۔ ہاں بس آتے ہیں، سحر نے جواب دیتے ایک نظر دوبارہ سے نور کی طرف دیکھا اور ہر چیز پرفیکٹ ہونے پر دوپٹہ اس کے سر سے چہرے پر ڈالا اور اس سے اٹھنے کا کہا جو بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سحر نے اسے کھڑا ہونے کے ساتھ ہی لڑکھڑاتا دیکھ کر سوال کیا۔ جی بس سر چکرا رہا ہے، خود کو سنبھالتے جواب دیا۔ اچھا میں پانی دوں؟ سحر نے اسے واپس بٹھاتے پوچھا۔ جی دے دے۔ اسبات میں سر ہلاتے اس نے لمبا سانس لیتے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جو خوف کی وجہ سے بند ہونے کے قریب تھی۔ دیتی ہوں۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو محسوس کرتے وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی، تب ہی جلدی سے پانی لینے چلی گئی۔ پلیز اللہ پاک میری مدد کریں، میں کیسے نکاح پہ نکاح کر سکتی ہوں؟ پلیز کچھ ایسا کر دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ سحر کے جاتے ہی نور نے اپنے ہاتھ اٹھاتے دعا کی اور آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا جو بند توڑنے کو بےتاب تھے۔ یہ لو۔ سحر نے آتے ہی گلاس اس کی جانب بڑھایا تو نور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے پانی کے 2 گھونٹ بڑھے جو بامشکل اس کے حلق سے نیچے اترے۔ ٹھیک ہو اب؟ نور نے گلاس سحر کی طرف بڑھایا تو اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی۔ نور نے زبان کی بجائے سر ہلایا۔ اچھا تو چلو پھوپھا بلا رہے ہیں۔ دوبارہ دوپٹہ اس کے چہرے پر ڈالتے سحر نے کہا تو نور نے اسے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر اٹھ کر آہستہ قدم اٹھاتے باہر کا رخ کیا جہاں قاری صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی موجود تھے۔